السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں آج کے درس میں چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی وحدانیت کے دلائل میں انسانی عمر کو بھی پیش کیا ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی ہے، انسان کی جو حالت بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، اس کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور ہم جس کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ عَمَّرَ يُعَمِّرُ، تعمیر سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں۔ شرط ہونے کی وجہ سے یہ حالت جزم میں ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور ہم جس کو بوڑھا کر دیتے ہیں، یعنی جس کی عمر دراز کر دیتے ہیں۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، نَكَّسَ يُنَكِّسُ تنقیس، یہ بھی جواب شرط ہونے کی وجہ سے مجذوب ہیں، اور نَكَّسَ يُنَكِّسُ تنقیس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، الٹنا، تو ہم اس کو الٹا دیتے ہیں۔ فی الخلق، پیدائش میں، یعنی پیدائشی جو حالت اس کی ہوتی ہے، جس وقت وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس جیسی حالت ہی میں ہم اسے پلٹا دیتے ہیں۔ تو آیت کا معنی اور مفہوم ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں، جس کی عمر دراز کر دیتے ہیں، اس کو پیدائشی حالت میں لوٹا دیتے ہیں۔ آئی بات میں؟ پیدائشی حالت میں لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے وہ پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے، اس وقت وہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے بالکل ناکارہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے وہ کچھ جانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور وہ دوسروں کے سہارے ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بھی دوسروں کا سہارا ہوتا ہے۔ تو قوت اور طاقت اس کی بالکل معمولی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب عمر دراز ہو جاتی ہے اور عمر کے آخری اسٹیج پر اور حالت پر انسان پہنچتا ہے، تو بچپنے جیسا اس کا حال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے 55 اور بچپن برابر ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ جس طرح سے انسان کے اندر بچپنے میں طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے، سمجھداری نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی وہ بڑھاپے میں ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو پیدائش ہے اسی کی طرف ہم اسے لوٹا دیتے ہیں۔ آئی بات میں؟ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے اندر طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ
عنفوان شباب تک پہنچ جاتا ہے، جوانی کی آخری اسٹیج اور آخری انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہم ایسا کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ تخلیق میں اس طرح سے کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ آئی بات میں کہ ہم یہ ایک زمانے سے، ہزاروں سال سے، کروڑوں سال سے بلکہ ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ انسان جب سے اس دنیا کے اندر آیا ہے اس وقت سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ بھی ہماری وحدانیت اور اسی طرح سے ہماری قدرت کے دلائل میں سے دلیل ہے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے کئی اور جگہ بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، چنانچہ سورہ حج آیت نمبر 5 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین: وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ارذل عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی بے غرض عمر جس میں انسان ہر طرح کے احساسات سے عاری ہو جاتا ہے، اس عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں تاکہ جاننے کے بعد وہ کسی چیز سے بے بہرہ ہو جائے، یعنی اس کو نہ جان سکے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہماری قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ یہ اسی طرح سے سورہ 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا، یعنی ایک دم ارذل عمر تک اسے پہنچا دیا انسان کو، یعنی اسے خوبصورت جوانی عطا کی اور پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، اسفل سافلین میں اسے پہنچا دیا، یعنی ارذل عمر میں اسے ڈھکیل دیا، جیسا کہ اس کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آئی بات میں؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں اس بات کا ذکر کیا وہ دوبارہ انسان کے زندہ کیے جانے کی دلیل کے طور پر بھی کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جیسے ہم انسان کی پیدائش کرتے ہیں کمزوری کی حالت میں، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں طاقت اور قوت آتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ طاقت اور قوت کی آخری انتہا کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جوانی کی آخری اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ جوانی کی آخری اسٹیج تک پہنچتا ہے تو ہم پھر اس کی طاقت اور قوت میں دھیرے دھیرے کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل کمزور اور ناکارہ ہو جاتا ہے، دوسروں کے سہارے پر آ جاتا ہے، دوسرے لوگ اس کے عزیز و اقارب میں سے اس کا دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم ایک انسان جو بالکل ناکارہ تھا بچپنے میں، اپنی پیدائش کے وقت اس کی طاقت اور قوت میں آہستہ آہستہ کر کے اضافہ کرتے ہیں، اور وہ طاقت اور قوت کی آخری انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کے اندر سے اس طاقت اور قوت کو دوبارہ واپس لے لیتے ہیں۔ آئی بات میں؟ اور یہاں تک کہ وہ
ارذل عمر تک پہنچ جاتا ہے، ایسی عمر میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کیا میں نے کھایا ہے، کیا میں نے پیا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، اسے اپنے آپے کا ہوش نہیں رہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا اسے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یا اسی طرح سے اسے زندگی میں اس نے کیا کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو بھول جاتا ہے، ہر روز ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والا اس کا بیٹا، اسی کو وہ بھول جاتا ہے، بیوی کو بھول جاتا ہے، یا اسی طرح سے اور دیگر عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ تو اس عمر کو اللہ رب العالمین اس کو پہنچا دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ساری باتیں جانتا تھا، ساری باتوں سے واقف تھا، بلکہ بڑے بڑے فیصلے کیا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان میں محاکمہ کرتا تھا، لیکن اب اسے کوئی بھی چیز معلوم نہیں، حتیٰ کہ چند لمحات پہلے اس نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، اس بات کی بھی اسے خبر نہیں ہے۔ تو جب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کو جس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، اس کو ہم طاقت و قوت عطا فرما کر آخری انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس کی طاقت اور قوت کو چھیننا شروع کر دیتے ہیں، تو ارذل عمر تک پہنچا دیتے ہیں، ایسی عمر میں پہنچا دیتے ہیں جس میں انسان کسی بات کی بھی خبر نہیں رکھتا ہے۔ تو کیا ہم انسان کو دوبارہ پیدا کرنے، دوبارہ اٹھانے پر طاقت نہیں رکھتے ہیں؟ یعنی دوبارہ بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، پھر مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ اسے اٹھا سکتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے بطور دلیل اس بات کی کہ ہم دوبارہ بھی انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، جس طرح سے ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز وہ نہیں تھا، اس وقت ہم نے طاقت و قوت کی آخری انتہا تک اس کو پہنچایا، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کی ساری طاقت اور قوت چھین لی۔ آئی بات میں؟ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے۔ یہاں آیت کریمہ سے ہمیں اس جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں جو لوگ بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، جس طرح سے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے بچپنے کی حالت میں پلٹ چکے ہیں۔ جس طرح سے بچپن میں بچہ قابل رحم ہوتا ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جانا چاہیے، اور اس وقت کیا جاتا ہے۔ ہر انسان بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، وہ کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر دیں، ان کے ساتھ بہرحال نرمی ہی سے بات کی جاتی ہے، ان کے سوالات کو اسی انداز سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جو عمر دراز بوڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بچپنا واپس آ چکا ہوتا ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی نرمی ہی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ الٹا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد انہیں اولڈ ہوم میں اپنے سے دور کر کے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کی بجائے دوسروں کے رحم و کرم پر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے نرمی کے بجائے سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، جیسا کہ بعض دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے
اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، بلکہ اگر وہ عمر دراز ہو جائیں ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان میں سے کسی سے بھی اف تک نہ کہو، یعنی انہیں ڈانٹنا، جھڑکنا اور اسی طرح سے پھٹکارنا تو بڑی بات ہے، اف تک بھی نہ کہو۔ ایک معمولی کلمہ اگر کچھ پوچھ رہے ہیں تو اس پر بھی ایسے نہ کہو اف، آپ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، یہ جملہ بھی نہ کہو، نرمی سے بات کرو ان کے ساتھ، قابل رحم حالت میں ہے وہ، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں کیا انہوں نے کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ آئی بات میں اللہ رب العالمین نے یہ باتیں انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے بیان فرمائی اور اس کو دعوت غور و فکر دی، اور اس کو دعوت غور و فکر دی کہ دیکھے وہ اپنی اس عمر کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے اس کو عمر دراز کرتے ہیں، اور پیدائشی حالت میں جو اس وقت حالت تھی جب یہ پیدا ہوا تھا، اس حالت میں اس کو پلٹ دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں۔ آئی بات میں چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا یعقلون، کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ اور ہم جس کو عمر دراز کر دیتے ہیں اس کو پلٹ دیتے ہیں اس کی پیدائشی حالت میں، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوا ہے اس حالت میں ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، اس حالت میں اسے کر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں۔ آئی بات میں، اور جس وقت وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا تھا اور نہیں جانتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا درست ہے، ایسے ہی اسی حالت میں ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ کیا یہ بات نہیں سمجھتے ہیں وہ کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں؟ آئی بات میں، تو جب ہم ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ہم انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں حساب و کتاب کے لیے۔ آئی بات میں، تو یہ ہے اصل میں اللہ رب العالمین کا اس آیت کریمہ کو یہاں بیان کرنے کا مقصد، اور اس کے ذریعے سے یہ ایک طرح سے استدلال ہے اللہ رب العالمین کا اپنی قدرت کاملہ پر، اور اسی طرح سے یہ استدلال اس بات پر بھی ہے کہ ہم جس طرح سے انسان کو اس وقت طاقت اور قوت عطا فرما سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو طاقت اور قوت عطا فرما سکتے ہیں جب کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں ہے، اور پھر اس کی طاقت و قوت کی آخری انتہا تک پہنچانے کے بعد پھر اسے ارذل عمر تک پہنچا سکتے ہیں، تو ایسے ہی ہم اسے مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتے ہیں، دوبارہ بھی اس سے حساب کتاب لیا جا سکتا ہے۔ لہذا اسے کسی غفلت میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، اسے غفلت کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس مقصد کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ آئی بات میں، ہاں، تو یہ ہے اصل میں اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم، اور یہ دعوت غور و فکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دی ہے مخلوق کو، ان لوگوں کو جو اس کی قدرت کے اندر شکوک و شبہات یا اس کی وحدانیت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں یا اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دعوت غور و فکر دی ہے اس آیت کریمہ میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیات میں اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے کئی ناحیوں سے، کئی اعتبار سے کیا ہے۔ آئی بات میں، تو یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ رب العالمین ہمارے ہی اندر سے اپنے وجود یا اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل فراہم کر رہا ہے،
اور اسی طرح سے اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آئی بات میں امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔